السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ میں انسانی بحران شدید ہے، اقوام متحدہ نے کیا خبردار، فوری طور پر خوراک، دوا اور پانی کی فراہمی پر دیا زور۔ اپنی ہندو مہاجر اہلیہ کے حوالے سے امریکی نائب صدر کی ریمارک سے تنازع، کہا مجھے امید ہے کہ وہ عیسائی بن جائیں گی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا اثر، نیو یارک میں غذائی امداد کی معطلی سے قبل ہنگامی حالت کا اعلان۔ امریکی سینیٹ سے صدر ٹرمپ کو جھٹکا، صدر ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف قرارداد منظور، 4 ریپبلکن ارکان نے بھی کی حمایت۔ اور شاہ چارلس نے اپنی بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب بھی واپس لے لیا، برطانوی عوام کا اظہار افسوس۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد صورتحال میں بہتری کے لیے مزید NGOs کا تعاون درکار ہے۔ انسانی بحران اب بھی شدید ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں اقوام متحدہ کے نائب کوآرڈینیٹر برائے تقسیم امداد رمیز الکباروف کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 24,000 میٹرک ٹن امداد پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی بحران اب بھی شدید ہے کیونکہ یہاں بنیادی انفراسٹرکچر اور مکانات ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس جنگ میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں فوری طور پر خوراک، دوا اور پانی کی ضرورت ہے، اور کہا کہ لوگوں کی رہائش کے لیے متبادل انتظامات کے لیے بھی فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کو اس وقت انتہائی غیر آرامدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ہندوستانی نژاد امریکی خاتون نے ایک تقریب میں ان کا سامنا کیا۔ وینس میسیپی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹرننگ پوائنٹ USA ایونٹ کے دوران ایک ہندوستانی نژاد امریکی طالب علم نے وینس سے سوالات پوچھے۔ خاتون نے سب سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کو امیگریشن پالیسیوں کو نشانہ بنایا۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ہمیں امریکی خواب بیچ دیا، امریکہ نے ہمیں خواب کیوں بیچا، اب آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، اور آپ کی بیوی اور عروسہ ہندو ہیں، آپ ایک بین ثقافتی گھر میں رہتے ہیں، تو کیا مجھے امریکہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کرنا ہوگی؟ Lower immigration levels, but if the United States passed a law and made a promise to somebody, the United States, of course, has to honor that promise. Nobody's talking about that. I'm talking about people who came in violation of the laws of the United States of America, and I'm talking about in the future reducing the number of people. Sorry, what? Can I continue on that? Because when you just said you are not stopping with the people who came here legally, right? But you are pushing out policies that hurt us. And these policies are not even solving the problems. These policies are just creating chaos. No, ma'am. Okay, so again, I'm gonna finish answering the question, and then if I've answered all 9 of your questions in less than 15 minutes, then we can keep on going. We got to have a little fun, right? So here's the thing. I can believe that the United States should lower its levels of immigration in the future, while also respecting that there are people who have come here through lawful immigration pathways that have contributed to the country. But just because one person or 10 people or 100 people came in legally and contributed to the United States of America, does that mean that we're thereby committed to let in 1 million or 10 million or 100 million people a year in the future? No, that's not right. We cannot have, I'll go and finish, we cannot have an immigration policy where what was good for the country 50 or 60 years ago binds the country inevitably for the future. وینس نے اپنی بیوی اوشا کے بارے میں کہا کہ یہ سچ ہے کہ اوشا کا تعلق ہندو پس منظر سے ہے، ہماری شادی باہمی احترام پر مبنی ہے، ہم ایک ساتھ چچ جاتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ دن عیسائی بن جائے گی، لیکن یہ ان کی آزاد مرضی ہے، ہمارے بچوں کی پرورش عیسائی مذہب کے مطابق ہو رہی ہے، آپ کو مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امریکہ سے محبت کا مطلب ہماری ثقافت کو شامل کرنا، تعاون کرنا اور اس کا احترام کرنا شامل ہے۔ You asked a personal question about our interfaith household, and yes, my wife did not grow up Christian. I think it's fair to say that she grew up in a
Hindu family, but not a particularly religious family in either direction. In fact, when I met my wife, we were both, I would consider myself an agnostic or an atheist, and that's what I think she would have considered herself as well. You know, everybody has to come to their own arrangement here. The way that we've come to our arrangement is she's my best friend. We talk to each other about this stuff. So we decided to raise our kids Christian. Our two oldest kids who go to school, they go to a Christian school. Our 8-year-old did his first communion about a year ago. That's the way that we have come to our arrangement. But, thank you. My 8-year-old was also very proud of his first communion. Thank you, guys. I'll tell him that Old Miss wishes him the best. But I think everybody has to have this own conversation when you're in a marriage. I mean, it's true for friends of mine who are in Protestant and Catholic marriages, friends of mine who are in, atheist and Christian marriages. You just got to talk to the only advice I can give is you just got to talk to the person that God has put you with, and you've got to make those decisions as a family unit. For us, it works out. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her, and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. But if she doesn't, then God says everybody has free will, and so that doesn't cause a problem for me. That's something you work out with your friends, with your family, with the person that you love. Again, one of the most important Christian principles is that you respect free will. Usha's closer to the priests who baptized me than maybe I am. They talk about this stuff. My attitude is you figure this stuff out as a family, and you trust in God to have a plan, and you try to follow it as best as you can. And that's what I try to do. I want to make a final point. So I don't want to cut you off. I want to be respectful to all the people behind you in line. But I want to make this point about immigration, okay? If you ask the question, what is the exact right number of immigrants for the United States to let in, it is just very specific on the context. If you go back to the 1920s, the United States passed an Immigration Reform Act that effectively cut down immigration to close to zero for 40 years in this country. And what happened over those 40 years? The many people who had come from many different foreign countries and different foreign cultures, they assimilated into American culture. And there was an expectation that they would assimilate into American culture. I think we have two problems in our immigration system today. And my guess is you're probably a slightly more... امریکہ میں وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے باعث عوامی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ مالی تعطل کی وجہ سے نیو یارک میں اب وفاقی غذائی امداد کی فراہمی بھی بند ہونے والی ہے۔ اس صورتحال سے قبل ریاستی گورنر کیتھی بوچل نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے تاکہ لاکھوں شہریوں کو بھوک سے بچا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق گورنر ہوچل نے ہنگامی غذائی امداد کے لیے $6.50 کے نئے ریاستی فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت نیو یارک کے کم آمدنی والے شہریوں کو 4 کروڑ سے زائد کھانے فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی طویل شٹ ڈاؤن نے ملک بھر میں لاکھوں افراد کو مشکل حالات میں ڈال دیا، خاص طور پر وہ خاندان جو فوڈ اسٹیپ یا SNA یعنی سپلیمنٹری نیوٹریشن اسسٹنٹ پروگرام پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ پروگرام کم آمدنی والے افراد کے لیے سب سے بڑی غذائی سہولت سمجھا جاتا ہے، مگر اب اس کے وسائل ختم ہونے کے قریب ہے۔ And the need for food assistance in communities in Los Angeles and throughout the country. So it is really important that this gets resolved. You know, we stay out of the politics of it. All we know is that there are people who are facing food and nutrition insecurity. There are people who are facing hunger in our communities. And as as a food bank, we don't want to see that. We want to see people getting the food that they need. We don't want to see people go hungry. So we want anybody who lives in LA County to visit lafoodbank.org/findfood to locate food distributions near them. And on the national level, go to feedingamerica.org to find a food bank near you and access those. Today, we're here to help our community out by packaging fresh produce so that our community can have the resources that they need. دوسری جانب 25 ڈیموکریٹک گورنروں اور اٹارنی جنرلز نے ٹرمپ حکومت کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وفاقی ایمرجنسی فنڈ کے استعمال سے انکار کر کے لاکھوں امریکیوں کو غذائی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ محکمہ زراعت کو ہدایت دی جائے کہ وہ کانگریس کے مختص کردہ فنڈ سے SNAP پروگرام کو جاری رکھے۔
SNAP اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا انسداد بھوک پروگرام ہے جو تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ افراد کو خوراک کی فراہمی میں مدد دیتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خاندان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شٹ ڈاؤن کی طویل مدت نے ان کے لیے حالات مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ادھر امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک پر عائد کیے گئے سخت ٹیرف اقدامات کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ یہ قرارداد 51 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے منظور کر لی گئی، جس میں صدر ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے 4 اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ یہ سینٹ کے رواں ہفتے تیسری ووٹنگ تھی جس میں صدر ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ طویل عرصے سے ان ٹیرف پالیسیوں پر امریکہ کے اندر اور بین الملک تنقیدیں کی جاتی رہی ہے۔ قرارداد اگرچہ علامتی نوعیت کی ہے، تاہم یہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بڑھتے اختلافات اور صدر ٹرمپ کی یک طرفہ اختیارات کے استعمال پر عدم اطمینان کو ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے امریکی جوہری تدریبات دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایک شرپسند ملک جوہری ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس شرپسند ملک دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر نے جوہری تجربات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ I mean, if any moderate Democrat or any Democrat period from the United States Senate wants to come over, they're welcome to walk into these doors in an hour. I'm happy to talk to them about how to end the government shutdown, but it's actually very simple because there's a clean CR, as you heard from everybody, that would reopen the government. What we're also saying is that we're not going to allow anybody, Democrat or Republican, to effectively threaten any policy demand and to place that upon reopening the government. You don't reward hostage taking. If Democrats want to talk about healthcare policy, let's talk about healthcare policy. If they want to talk about tax policy, let's talk about tax policy. They don't get to come in here and say, you give us everything we want, or we're going to shut down the government and not pay our pilots and not pay our air traffic controllers. It's ridiculous, disgraceful, irresponsible behavior. There have got to be 5 more moderate Democrats in this entire city who are willing to work with us to reopen the government. Mr. Vice President, on the issue of the shutdown, there is the concern about 42 million people losing their SNAP benefits. Of course. Over this weekend. The administration has moved a lot of money around to pay troops, to pay federal law enforcement, and is telling Congress they can't move money around to pay at least some of those benefits. Why not? And would there be some push perhaps in the next 48 hours to try to do that so Americans don't go hungry? Well, here's the problem. If you go back to previous government shutdowns, what has happened is that sometimes the president has tried to make the shutdown as painful as possible on the American people. I give the President of the United States great credit and the entire team for trying to make this as painless as possible. The Democrats are acting irresponsibly. He doesn't want the American people to suffer because of it. But look, right now, this government, this administration, we're like guys running around, with a leak in a damn wall, trying to plug it with bubble gum. And we plug one spot with bubble gum, and we plug another spot with bubble gum, and we plug another spot with bubble gum. Why don't the Democrats just stop this entire charade and reopen the government so that we don't have to try to make this thing work on a shoestring budget, which is what we're trying to do. The unfortunate reality, and we're starting to see this with our aviation industry, we're going to find out the hard way with SNAP benefits. The American people are already suffering. برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب واپس لیتے ہوئے انہیں شاہی رہائش گاہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق شہزادہ اینڈریو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کہلائیں گے۔ سنگین الزامات لگنے کے بعد برطانوی بادشاہ چارلس نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب واپس لے لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق برطانیہ کے فرمانروا شاہ چارلس نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ اینڈریو سے تمام تر شاہی امارات جن میں لقبات، اعزازات اور سرکاری رہائش گاہ شامل ہیں باقاعدہ طور پر آج ضبط کر لیں گے۔ برطانوی عوام نے اس فیصلہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں انسانی بحران شدید ہے، اقوام متحدہ نے کیا خبردار، فوری طور پر خوراک، دوا اور پانی کی فراہمی پر دیا زور۔
اپنی ہندو مہاجر اہلیہ کے حوالے سے امریکی نائب صدر کے ریمارک سے تنازع، کہا مجھے امید ہے کہ وہ عیسائی بن جائیں گی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا اثر، نیو یارک میں غذائی امداد کی معطلی سے قبل ہنگامی حالت کا اعلان۔ امریکی سینیٹ سے صدر ٹرمپ کو جھٹکا، صدر ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف قرارداد منظور، 4 ریپبلکن ارکان نے بھی کی حمایت۔ اور شاہ چارلس نے اپنی بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب بھی واپس لے لیا، برطانوی عوام کا اظہار افسوس۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عربی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔